سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 2 میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے تمام اہل ایمان کے لیے ایک حکم جاری فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا کہ زندگی کے کسی بھی موڑ پر کبھی بھی اور کہیں بھی جب حق اور باطل آمنے سامنے ہو جائے، صحیح اور غلط آمنے سامنے ہو جائے، تو اللہ رب العزت نے ہمیشہ کے لیے ایک قاعدہ عطا فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی۔ جب حق اور باطل آمنے سامنے ہو جائیں، صحیح غلط آمنے سامنے ہو جائے، سچ اور جھوٹ آمنے سامنے ہو جائے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہمیشہ مسلمان کو تعاونوا علی البر والتقوی کہ مسلمان ہمیشہ بھلائی اور تقوی کا تعاون کرے، صاحبان تقوی کا ساتھ دے، جو حق پر ہوں ان کا تعاون کرے، ان کا ساتھ دے اور ان کی مدد کرے۔ اب کمال کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ نہیں ارشاد فرمایا ہے تعاونوا المسلمین علی البر والتقوی، یعنی مسلمانوں کی مدد کرو بھلائی کے کاموں میں، نہیں، ایک عام بات کی ہے، جنرل بات کی ہے، یعنی بھلائی کرنے والا مسلمان ہو تو بھی اس کی مدد کی جائے گی، اور بھلائی اور اچھائی کا کام کرنے والا یا بھلائی اور اچھائی کا حکم دینے والا اگر کوئی غیر مسلم بھی ہے تو بھی اس کی مدد کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی قید نہیں لگائی ہے کہ اگر صرف مسلمان اگر بھلائی کا آپ کو حکم دیں تو آپ اس کی مدد کریں، اور اگر کہیں غیر مسلم آپ کو کسی بھلائی کے لیے، جیسے سوامی اگنی ویش نے ابھی نشے کے خلاف ایک مہم چلائی تھی، شراب کے خلاف کوئی بات کرے گا تو بات اچھی ہے، مسلمان کرے یا غیر مسلم کرے۔ زنا کے خلاف اگر کوئی بات کرے گا تو بات اچھی ہے، مسلمان کرے یا غیر مسلم کرے۔ تو قرآن پاک نے یہ اصول دیا ہوا ہے کہ جب کسی برائی کے خلاف کوئی کھڑا ہو جائے تو قرآن پاک ہمیں اس چیز پر آمادہ کرتا ہے اور اس چیز کی دعوت دیتا ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی، پرہیزگاری اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اب ایک دوسرے میں سے اگر کوئی کافر بھی کھڑا ہو کر کے کبھی کوئی بھلائی کی بات کرتا ہے تو اس کی مدد کی جائے گی، اور کوئی مسلمان نام نہاد کلمہ پڑھنے والا اگر وہ اسلام کے خلاف اور شریعت کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو اس کی مدد نہیں کی جائے گی۔ اور آگے فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے کاموں میں اور سرکشی کے کاموں میں کسی کی ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، جو اس سے ڈرنے کا حق ہے اس طرح سے اس سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ شدید العقاب، کیونکہ اللہ رب العزت جو ہے اس کا عذاب بہت ہی سخت ہے، بہت ہی سخت عذاب فرمانے والا ہے۔ اب یہ جتنے میں نے باتیں کی ہیں یہ ایک روایت سے اور ایک آیت پاک کے شان نزول سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اگر غیر مسلم بھی، چونکہ آج اس چیز کی ضرورت ہے، آج دیکھیں کہ جب سے یہ کالا قانون پاس ہوا ہے تو مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم، حالانکہ ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اس بل کا، لیکن وہ ہم سے زیادہ آگے بڑھ کر کے آواز اٹھا رہے ہیں اور اس کے خلاف اگر وہ بول رہے ہیں، اور اتنی سردی میں کہ ہم مسجد نہیں آ سکتے وہ دھرنے اگر دے رہے ہیں، تو ایک تو بات ہے کہ وہ ہم پر احسان کر رہے ہیں، غیر مسلم ہو کر کے اگر ہم پر احسان کر رہے ہیں تو ہمارا حضور کا امتی ہونے کی حیثیت سے اور حضور رحمت للعالمین کا کلمہ پڑھنے والے کی حیثیت سے یہ زیادہ فرض بنتا ہے کہ اگر کبھی ان پر کوئی برا وقت آئے تو جس طرح آج وہ ہمارا نکل کر کے ساتھ دے رہے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ہم ان کا ساتھ دیں اور تعاون کریں۔ اس لیے میں نے یہ آیت سنائی ہے۔ کیا جا رہا ہے لوگوں کا کہ لوگ دلی ہو اور یو پی ہو اور بہت سی جگہوں پر نکل کر پولیس کی لاٹھیاں بھی کھا رہے ہیں، اور بعض لوگ زخمی بھی ہو رہے ہیں، اپنی نیندیں بھی قربان کر رہے ہیں، اپنا کام دام چھوڑ کر کے دوسری جگہوں سے لوگ آ رہے ہیں،
لیکن وہ آ رہے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ وہ بھلائی کے کاموں میں اور باطل کے خلاف، ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے میں جس طرح وہ کلمہ نہ پڑھ کر کے بھی آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، تو اگر کبھی ان پر ایسا وقت آ جائے، اور آتا رہا ہے ایسا وقت، اسی ملک میں سکھوں پر ظلم ہوا، ہم گونگے بہرے بنے رہے، خاموش رہے. اسی ملک میں دوسرے سماج کے لوگوں پر ظلم ہوتا ہے، مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ ظالم کے خلاف ہمیشہ آواز بلند کرے گا. ظالم چاہے اگر کلمہ پڑھنے والا بھی ہو، ظالم اگر کلمہ پڑھنے والا بھی ہو، یزید کلمہ پڑھتا تھا، یزید تو نمازیں بھی پڑھاتا تھا، پڑھتا نہیں تھا، پڑھاتا تھا. دمشق کی جامع مسجد کی امامت بھی کرتا تھا، خطبہ بھی دیتا تھا جمعہ کے دن، عید اور بقرعید کی بھی نمازیں پڑھاتا تھا، لیکن اس کے کلمے کا تو کوئی اعتبار نہیں کیا گیا کیونکہ ظالم تھا. اور ظالم جب ظلم کرنے پر آمادہ ہوگا اور جب وہ حق کے خلاف اپنا سر اٹھائے گا تو ایک مسلمان کا کردار یہ ہے، ایک مسلمان کا فرض یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت ادا کرتے ہوئے وہ اس باطل کے سامنے ضرور کھڑا ہو کر کے اس ظالم کو کہے کہ تو ظالم ہے اور تو یہ غلط کر رہا ہے. یہ ایک مسلمان کا کردار ہے. اب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، بڑی مشہور روایت ہے، اور سورہ نساء کی آیت نمبر 65 جو ہے، بہت سے مفسرین نے اس آیت پاک کا شان نزول بھی یہ بیان فرمایا ہے. معاملہ یہ تھا، پہلے آیت پاک سن لیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کو آپ کے رب کی قسم، یعنی اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ مجھے میری قسم، لیکن یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا تقاضا ہے کہ یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے میری قسم یا میری شان کی قسم، میری قدرت کی قسم، میری ذات کی قسم، نہیں، آپ کے رب کی قسم. فلا وربک، اے محبوب آپ کو آپ کے رب کی قسم. اور رب کی قسم کیا ہے؟ لا یؤمنون، کہ کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ ان چیزوں کو مان نہ لے جو فیصلے آپ نے فرمائے. یعنی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر کبھی کوئی فیصلہ کیا ہو، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کسی کے درمیان بھی کوئی فیصلہ کیا ہو اور کوئی اس فیصلے کو ماننے سے انکار کرے یا اپنے دل میں اس کے لیے تنگی محسوس کرے، یعنی سامنے تو مجبوراً مان لے لیکن پیٹھ پیچھے اگر اس فیصلے سے اس کے دل میں انکار ہو، کوئی تنگی ہو، تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ایسا شخص کچھ بھی کرتا رہے جو حضور کے فیصلے پر مطمئن نہ ہو، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلے کو جو دل و جان سے نہ مان لے، وہ کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتا. یہ آیت پاک نازل کیوں ہوئی تھی؟ دو لوگوں کا جھگڑا ہوا، ایک یہودی ہے اور ایک برائے نام مسلمان ہے. یعنی اب قانوناً تو وہ مسلمان ہی کہا جائے گا کیونکہ ظاہراً نماز بھی پڑھتا ہے، کلمہ بھی پڑھ لیا ہے، اور ظاہراً صحابی کہلائے گا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا، حضور کے زمانے میں، لیکن وہ اندر سے منافق تھا. اسے نہ تو دل سے اسلام قبول تھا، نہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی حکم قبول تھا. اس نے کسی مصلحت کے تحت کلمہ ضرور پڑھ لیا تھا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا. زمین کے معاملے میں یا کھیتوں کو پانی دینے کے معاملے میں آپس میں اس یہودی کا اور وہ منافق جو مسلمان کہلانے والا تھا، ان دونوں کا آپسی جھگڑا ہوا. فیصلہ کروانے کے لیے یہودی نے کہا کہ چلو، چونکہ وہ سچ بول رہا تھا، حق اسی یہودی حق پر تھا، یہ جو تھا نام نہاد مسلمان یہ اس کے ساتھ زیادتی کر رہا تھا. اس نے کہا کہ چلو نہ میری نہ تمہاری چل کر کے رسول پاک تمہارے نبی سے چل کر کے فیصلہ کرواتے ہیں. یہ بھی تو دیکھیں کہ ایک یہودی ہو کر کے وہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں فیصلہ کروانے کا جو اس نے ارادہ کیا، اور اس نے یہ کہا کہ چلو تمہارے نبی سے فیصلہ کرواتے ہیں، اس کا یہ کہنا ہی یہ بتلا رہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب فیصلہ فرماتے تھے تو اپنا اور پرایا دیکھ کر کے فیصلہ نہیں فرماتے تھے.
رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب فیصلہ فرماتے تھے تو حق اور ناحق کو سامنے رکھ کر کے جس کا حق بنتا تھا اس کو اس کا حق دلاتے تھے. تب تو یہودی کہہ رہا چلو تمہارے نبی کے پاس فیصلہ کرواتا ہوں، ورنہ وہ کسی اور کو تجویز کرتا کہ میرے قوم کا کوئی لیڈر ہے اس کے پاس چل کر کے فیصلہ کروائیں، یا میری قوم کا کوئی سردار ہے. نہیں، اس نے کہا چلو تمہارے ہی نبی سے فیصلہ کرواتے ہیں. تیار ہو گیا، وہ بھی گیا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں. اب چونکہ حق یہودی کے ساتھ تھا، اس غلطی کسی مسلمان کی تھی، منافق کی تھی، جس کے دل میں نفاق تھا، ظاہری تو مسلمان ہی تھا. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام چیزیں سننے کے بعد، دیکھنے کے بعد فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا کہ ہاں ٹھیک ہے تمہاری بات صحیح ہے. جب اس کے حق میں فیصلہ ہو گیا تو وہاں تو یہ خاموش رہا، اندر کچھ بولنے کی اس کی جسارت اور ہمت نہ ہو سکی. باہر نکلا، کچھ دور چلا، اور چلنے کے بعد اس منافق شخص نے یہ کہا کہ مجھے اس فیصلے پر اطمینان نہیں ہے اندر سے، ایسا کریں کہ کسی اور سے چل کر کے فیصلہ کرواتے ہیں. تو اب دیکھیں کہ جو عقل ہوتی ہے، عقل عیار ہے، 100 بھیس بدل لیتی. تو اب اس نے عقل کیا لگائی کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں قرآن خود کہتا ہے اشداء علی الکفار، کفار پر بہت ہی سخت ہیں، تو اس نے سوچا کہ میں چلتا ہوں ان سے فیصلہ کرواتا ہوں، اس لیے کہ میں تو برائے نام مسلمان ہوں، میرے ساتھ مسلمان ہونے کا ٹائٹل ہے، اور یہ سامنے یہودی ہے. جب وہ دیکھیں گے تو چونکہ کفار اور مشرکین پر سختی فرمانے والے ہیں حضرت عمر، تو اس لیے وہ تو پھر ساری چیزیں ٹٹولے بغیر بس ایسے ہی فیصلہ دے دیں گے. اس نے یہ سوچا، عقل لگائی، دماغ لگائی. اس نے کہا چلو حضرت عمر کے پاس فیصلہ کرواتے ہیں، اس فیصلے سے مجھے تشفی نہیں ہے. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے دونوں، ماجرا انہیں سنایا گیا. اب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کچھ فیصلہ فرماتے، انہیں نہیں معلوم تھا کہ یہ حضور کی بارگاہ سے کوئی فیصلہ ہو چکا ہے اور اس فیصلے کے بعد یہ میرے پاس پھر دوبارہ فیصلہ کروانے آئے ہیں. تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام چیزیں سن لینے کے بعد آپ کچھ کہنے ہی والے تھے کہ یہودی نے ایک جملہ کہا. اس نے کہا عمر کوئی بھی فیصلہ کرنا لیکن ذرا سوچ سمجھ کر کے کرنا، کیونکہ اس سے پہلے ہم تمہارے نبی کی بارگاہ سے آ رہے ہیں. اس نے پورا پھر واقعہ بتا دیا کہ ہمارا جھگڑا اس وقت ہوا اور پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ تمہارے نبی سے چل کر کے ہم فیصلہ کروائیں. تو ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضور نے میرے حق میں یہ فیصلہ دے دیا تھا، اب چونکہ اس نے اصرار کیا اس لیے ہم آپ کے پاس آ گئے. تو حضرت عمر فاروق اعظم نے جب یہ بات سنی تو آپ جلال میں آ گئے، چونکہ انہیں معلوم تھا کہ ایمان اصل میں کیا ہوتا ہے. جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات ہی کو دل سے ایکسیپٹ نہ کرے تو آپ نے سمجھ لیا کہ یہ شخص مومن ہو نہیں سکتا جس نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلے کو نہیں مانا ہے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہودی نے یہ کہا کہ کچھ سوچ سمجھ کر کے فیصلہ کیجئے گا جو بھی فیصلہ سنانے سے پہلے، اس لیے کہ آپ کے نبی نے میرے حق میں یہ فیصلہ سنا دیا ہے، تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا اچھا ٹھہرو میں تمہارا فیصلہ ابھی کیے دیتا ہوں. آپ اندر تشریف لے گئے اور اندر سے تلوار لے کر کے آئے اور بغیر کچھ کہے سنے ہوئے اس منافق شخص کی گردن اڑا دی اور اعلان فرمایا کہ جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فیصلے کو دل سے نہ مانے، مسلمان ہونے کے باوجود، کافر کی بات نہیں ہو رہی، جو یعنی رسول کا کلمہ بھی پڑھے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی گواہی بھی دے اور آپ کی نبوت کا اقرار بھی کرے اور اس کے بعد بھی آپ کے فیصلے کو نہ مانے، تو آپ نے فرمایا کہ عمر کا فیصلہ اس کے حق میں یہ ہے کہ اسے جینے کا کوئی حق نہیں ہے دنیا میں. حضرت عمر فاروق اعظم نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کر دیا، یہ فیصلہ فرما دیا. اب پورے مدینے میں چونکہ ہر جگہ افواہیں ہوتی ہیں، منافقین کا پورا گروہ تھا، عبداللہ ابن ابی رأس المنافقین، اس نے اور اس کے پورے ٹولے نے جو ہے ایک فتنہ کھڑا کر دیا، اور فتنہ یہ کہ عمر نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا، چونکہ ٹائٹل اس کے ساتھ مسلمان ہی کا تھا. ایک نماز پڑھنے والے کو، ایک کلمہ پڑھنے والے کو عمر نے قتل کیا. تو یہ فتنہ جب زور پکڑتا ہوا اور یہ خبر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گئی
تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اپنی بارگاہ اور ان سے دریافت فرمایا کہ عمر کیا معاملہ ہے، یہ چیزیں مشہور ہو رہی ہیں اور یہ خبر پھیلائی جا رہی ہے، معاملہ کیا ہے اور اگر تم نے ایسا کیا ہے تو کیوں کیا ہے؟ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ حضور کی بارگاہ کا ادب ہے کہ آپ صرف سر جھکائے کھڑے تھے، کچھ کہنے کی آپ میں کوئی سکت نہ تھی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور نے بار بار اصرار کیا کہ معاملہ بتائیں کیا ہے۔ قبل اس کے کہ حضرت فاروق اعظم کوئی جواب دیتے، حضرت جبرائیل امین کو اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جو فیصلہ کیا ہے، جبرائیل امین کو ایک آیت دے کر کے، یہی سورۃ النساء کی آیت نمبر 65 عطا فرما کر کے اللہ رب العزت نے بھیجا اور قیامت تک کے لیے یہ قانون بنا دیا اور فرمایا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جو فیصلہ کیا ہے وہی فیصلہ برحق ہے۔ فرمایا فلا وربک لا یؤمنون، اے میرے محبوب جس شخص کے بارے میں یہ لوگ افواہیں یہ پھیلا رہے ہیں کہ ایک مسلمان قتل ہوا ہے، مسلمان قتل ہوا ہے، آپ کو آپ کے رب کی قسم کی وہ مومن تھا ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کی بات پر اور آپ کے فیصلے پر ایمان لانے والا نہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے آیت نازل فرما دی۔ تو یہ پوری چیزیں سنانے کا مقصد کیا نکلا کہ ایک طرف یہودی ہے اور ایک طرف برائے نام مسلمان ہے، کہا تو مسلمان ہی جائے گا، اور اس کے ساتھ اس زمانے میں صحابیت کا ٹائٹل بھی ہے، کیونکہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے، حضور کے سامنے اس نے اسلام قبول کیا ہے، حضور کے پیچھے نماز پڑھنے والا ہے، اور حضور کی عدالت میں، حضور کی بارگاہ میں ایک یہودی کیس جیت رہا ہے اور یہ مسلمانیت کا ٹائٹل لینے کے باوجود یہ منافق کیس ہار رہا ہے۔ اور حضرت عمر بن خطاب کی بارگاہ میں جب یہ کیس ٹرانسفر ہوا تو وہاں بھی دیکھیں کہ یہودی کے حق میں فیصلہ کیا جا رہا ہے اور منافق کی گردن ماری جا رہی ہے۔ تو یہ جو آیت پاک میں نے آپ کو تلاوت کر کے سنائی ہے، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں چہرہ دیکھ دیکھ کر کے نہ مدد کرنا ہے اور نہ ہی مدد کرنے سے رکنا ہے۔ جب بھی کوئی ضرورت مند ہو اور حق کا علم بلند کرنے والا ہو تو بغیر اس کا چہرہ دیکھے ہوئے اس کا ساتھ دینا ہے، کیونکہ وہ حق کے ساتھ ہے۔ اور جب کوئی برائی کا پرچار کرنے والا ہو، برائی کا ساتھی ہو، تو اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں بھی فرما دیا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، برائی اور گناہوں کے کاموں میں کسی کی کوئی مدد کرنے کی ضرورت نہیں، اس کے ساتھ چاہے کتنا بھی بڑا ٹائٹل ہو، چاہے کچھ بھی ہو۔ تو یہ چیزیں ہمیں اس دور حاضر میں اور آگے بھی جب تک اللہ تعالیٰ اسلام اور مسلمانوں کو ہندوستان میں رکھے گا، انشاءاللہ تعالیٰ وہ قیامت تک رکھے گا، تو دوسری جو قومیں یہاں پر آباد ہیں، ظاہر ہے کہ ہماری تعداد ان کے سامنے تو 50% بھی نہیں ہے، تو قرآن پاک کے اس اصول کی روشنی میں جب بھی کبھی کوئی انسانیت کی بات کرے، جب بھی کوئی کسی اچھائی کی بات کرے اور حق کی بات کرے، تو بغیر اس کا مذہب دیکھے ہوئے اس کے آواز میں آواز ملانے کی ہمیں ضرورت ہے۔ جس طرح سے وہ آج میٹر ہمارا ہے، معاملہ سارا ہمارا ہے، لیکن وہ ہماری آوازوں سے آواز ملا کر کے ایک کافر ہو کر کے جب ہمارا ساتھ دے رہے ہیں تو ہمارا ان سے کہیں زیادہ یہ فرض بنتا ہے کہ اس احسان کا بدلہ جب ان پر کوئی برا وقت آئے تو اس احسان کا بدلہ انہیں دیں۔ اور یہ جن لوگوں نے انہیں اچھوت سمجھا ہوا ہے، انہیں جو اپنے قریب نہیں آنے دیتے، آپ انہیں اپنے پاس بلائیں بھی، اپنے ساتھ کھلائیں بھی، اور ان کے ساتھ ایسا معاملہ کریں کہ جس طرح حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق، کردار اور اسلامی تعلیمات ان کے سامنے نکھر کر کے سامنے آئے، تب وہ اپنے اور پرائے کا فرق سمجھیں کہ جن لوگوں کو وہ اپنا سمجھتے تھے ان لوگوں نے انہیں دھتکارا ہے، اور ہم جنہیں آج تک وہ غیر سمجھتے ہیں انہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق اگر وہ پڑوسی ہیں تو، اگر ان سے کوئی تناشائی ہے تو، یا انسانیت کے رشتے کے ساتھ ان کے ساتھ ایسا تعلق کیا جائے اور ایسے تعلقات استوار کیے جائیں کہ وہ ہماری قدر کو سمجھے اور ہم ان کی اہمیت کو سمجھیں، کیونکہ یہ اس ملک کی ضرورت ہے۔ روز بروز بہت سی تنظیمیں مسلمانوں اور اسلام کے خلاف اور قرآن کے خلاف اس کا غلط پرچار کرنے کے لیے ان کی بالکل
صبح و شام کی یہ محنت ہے، 24 گھنٹے کی ان کی ایکسرسائز ہے کہ اسلام، مسلمان، قرآن اور ان کے دین کو مکمل طور پر بدنام کیا جائے اور بد سے بدنما ان کا چہرہ بنا کر کے پیش کیا جائے۔ تو جب ایک طرف یہ سرگرمی ہو اور ایک طرف یہ تحریک چل رہی ہو تو ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم بھی غریب نواز والا کردار ان کے سامنے پیش کریں، ہم بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم والا اخلاق اور کردار ان کے سامنے پیش کریں، تب وہ انہیں خود سمجھ میں آ جائے گا۔ ہمیں اپنی زبان سے بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ اسلام کیا ہے اور ہمارے نبی کی تعلیمات کیا ہیں۔ تو اتنی سی بات تھی، اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اگر آپ کے ساتھ کام کرنے والے، نوکری کرنے والے، جاب کرنے والے، سروس کرنے والے یا پاس پڑوس میں کہیں بھی کوئی ایسا فرد ہے جس سے روز ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا ہے تو اس کے ساتھ ضرور اخلاق سے پیش آئے، اگرچہ وہ بد اخلاقی سے بھی پیش آئے تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ اخلاق سے اعلیٰ اخلاق کا نمونہ پیش کریں، تاکہ اگر اللہ رب العزت نے اس کی قسمت میں اسلام یا ایمان لکھا ہو تو ہمارے کردار کا اثر اس پر یہ ہو کہ وہ اسلام اور ایمان کی طرف آنے میں ہمارا کردار اس کے لیے مددگار ثابت ہو۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے کردار کو قرآن و سنت کے مطابق دنیا بھر کے غیر مسلموں پر پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کے مضبوط دلائل کی روشنی میں دنیا بھر کے کفار، مشرکین، ہنود، یہود، نصارہ، مجوس کو حکمت کے ساتھ دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت امت مسلمہ میں اتحاد اور اتفاق قائم فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔